کیا وجہ ہے کہ ہر دوسرے سال گندم کی یا تو کٹوتی ہوتی ہے یا پھر قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ حالانکہ پاکستان بھر کے تمام کھیت کھلیان گلگت بلتستان و کشمیر کے دریا ہرے کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ہر سال شاہراہ کراکرم سے حادثات کی مت میں اپنے درجنوں بھائیوں بہنوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آئے روز زمینوں پر سرکاری قبضوں کی کوئی نئی کہانی سامنے آ جاتی ہے، مگر ہم زمینوں کے مسئلے کو علاقائی اور مسلکی بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ ہی دست و گریباں نظر آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے آبی ذخائر رکھنے والا وطن مسلسل 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شکار رہتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بجلی کے لیے ڈیم ہمارا پانی روک کر اور ہماری قدیم تہذیبوں کو روند کر بنایا جاتا ہے، مگر اسی ڈیم کی رائلٹی ہمیں نہیں مل پاتی؟ کیا وجہ ہے کہ قدرت کے عظیم شاہکاروں کو کنزرویشن، ٹرافی ہنٹنگ یا ماؤنٹینئرنگ کے نام پر کموڈیفائی کر کے ان سے کھربوں ڈالر تو بنائے جاتے ہیں، مگر ترقی کے نام پر ہمارے گاؤں میں ایک کلوٹ ہی آ سکتی ہے اور کچھ نہیں آتا؟ ان تمام مسائل کی جڑ یہ نظام ہے جس کے اندر ہم گزشتہ 8 دہائیوں سے جی رہے ہیں۔ اس نظام میں ہمارے پاس اپنے وسائل کو خود استعمال کرنے کا حق موجود نہیں ہے۔ اس نظام میں ہمارے پاس پہل تو ایف سی آر تھا، پھر غیر جماعتی انتخابات کا وقت آیا، پھر اس نظام میں سیلف گورننس آرڈیننس آیا، پھر آرڈر پہ آرڈر آتے رہے، مگر ایک ڈمی اسمبلی کو گلگت بلتستان کے 20 سے 25 لاکھ لوگوں پر مسلط کیا گیا، جسے کسی بھی طرح کے انسانی فلاح و بہبود پر قانون سازی کرنے کا اختیار سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کو مسئلہ کشمیر کے تناظر میں دیکھنا بھی اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ سارے مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک متنازع خطہ ہے جس کی کفالت کی ذمہ داری پاکستان پر ہے، جب تک کہ استصواب رائے نہیں ہوتا، اور میرا خیال ہے کہ اس نے کبھی ہونا بھی نہیں ہے، مگر اقوام متحدہ کی قراردادیں جن پر پاکستان و ہندوستان کی رضامندی کے دستخط موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو لارجر کشمیر ڈسپیوٹ کے اندر مکمل لوکل اتھارٹی ملنی چاہیے۔ ہمارے تمام مسائل کا حل یہی لوکل اتھارٹی ہے جس کا اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ذکر ہے، یعنی کہ گلگت بلتستان میں مکمل داخلی خود مختاری اور ایک خود مختار آئین ساز اسمبلی کا ہونا ہی لوکل اتھارٹی ہے، اور یہی وقت کی ضرورت ہے۔ یہی اسمبلی ہوگی جو اس خطے کے خربوں ڈالر سے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو نیچرل انڈسٹریز ہیں ان کی مد میں پیدا ہونے والے خربوں ڈالرز کو، ان وسائل کو اور اس رقم کو اپنے مفلوق الحال لوگوں کے حق میں استعمال کرنے کی قانون سازی یہی اسمبلی کرے گی، جو کہ خود مختار اور آئین ساز ہوگی۔ زمینوں پر ناجائز قبضے واپس لینے کی قانون سازی یہ اسمبلی کرے گی۔ معدنیات بچانے اور ان سے مقامی سرمایہ جنریٹ کرنے کی قانون سازی یہی آئین ساز اسمبلی کرے گی۔ جب ایک خود مختار آئین ساز اسمبلی اسی طرح اپنے عوام کو معاشی طور پر خود مختار اور مستحکم کرنے کی قانون سازی کرے گی، اور ایک خود مختار نظام جب ان قوانین کے اطلاق کو یقینی بنائے گا، تو یقیناً اگلے آنے والے سالوں میں ہماری نسلیں، ہماری اولادیں گندم سستی کرانے کی خاطر سڑکوں پر نہیں نکلیں گی، بلکہ وہ اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے میں نہ صرف خود کفیل ہوں گی، بلکہ باقی دنیا تک کو یہاں کے وسائل کی اضافی جو مد ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کی سکت بھی اس جنریشن میں پیدا ہوگی۔ جب ہمارا مسلک گندم یعنی کہ پیٹ نہیں ہوگا، تو ہماری فکر سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف راغب ہوگی۔ ہماری اگلی نسلیں، آنے والی نسلیں بھی باقی دنیا کی طرح نئے زمانے کے نئے معاملات پر باقی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا سیکھے گی، بلکہ چل سکے گی۔ ایک خوبصورت مستقبل کے لیے ہمیں اپنے موجودہ حالت پر سوچ سمجھ کر داو پیچ کھیلنے ہوں گے۔ اس بار جو گندم سبسڈی کے نام سے تحریک شروع ہوئی ہے، جو کہ پہلی بار نہیں ہے، لیکن اس بار وہ تحریک مختلف رنگ دکھا پا رہی ہے۔
نوجوان اس تحریک کو مختلف اضلاع میں لیڈ کر رہے ہیں، قیادت کر رہے ہیں، اور نوجوان بھی ایسے ہیں کہ جن پر وطن کا ہر باشعور فرزند فخر کرتا ہے۔ لیکن مفاد پرست اور موقع پرست عناصر اس بار جد و جہد کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح اپنے آپ کو اس تحریک کی اگلی نشستوں میں فٹ کرا سکیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جہاں جہاں تحریک کا رنگ اجتماعی عوامی حقوق کی طرف گہرا ہوتا جا رہا ہے، وہاں وہاں تشدد، دھونس، لڑائی اور نفرت کا ماحول بھی تیز کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کے پاس یہ شاید اب تک کا سب سے اہم موقع ہے کہ وہ اس تحریک کی قیادت ان موقع پرست اور مفاد پرست عناصر سے چھین کر گلگت بلتستان کی مفلوق الحال عوام کے دیرینہ شناخت اور پسماندگی کے سوال پر مستقل مزاجی سے کھڑے ہونے والے اپنے ان سپوتوں کے حوالے کرے جو ہمیشہ سے ان کے لیے کھڑے رہے ہیں۔ تاریخ بار بار یا دوبارہ ایسے موقع ہمیں مہیا نہیں کرے گی۔ پورے شعور کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلیں، مگر اس لیے نہ نکلیں کہ ہمارے اور آپ کے کاندھوں پر پاؤں رکھ کر پھر سے کچھ مفاد پرست عناصر اسمبلیوں پر پہنچ سکیں۔ باہر نکلیں، اس لیے نکلیں تاکہ تحریک کی قیادت کو ان موقع پرستوں سے، ان نفرت کے بیوپاریوں سے چھین کر اپنی اصل قیادت کے حوالے کر سکیں۔ باہر نکلیں تاکہ اپنی قیادت کی شناخت کر سکیں، باہر نکلیں تاکہ قیادت خود کر سکیں، باہر نکلیں تاکہ وسائل پر خود مختاری کو یقینی بنا سکیں، باہر نکلیں تاکہ اپنے وسائل کی لوٹ مار روک سکیں، اور باہر نکلیں تاکہ آنے والی نسلوں کو یوں باہر نہ نکلنا پڑے۔